السلام علیکم. yasinsanalisis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ آپ لوگ نہ صرف yasinsanalisis.com کے پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں اردو اور انگریزی زبان سب میں تحریریں موجود ہوتی ہیں، کلپس موجود ہوتے ہیں، اور جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں گولڈ، سلور، اسٹاکس، امریکہ کے اسٹاک یا پاکستانی اسٹاکس کے حوالے سے یا انڈیا، دبئی، کسی کے بھی حوالے سے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں. تو بہرحال آج تاریخ ہو گئی ہے 7 جون اور 7 ذیقات جو ہے اسلامک ڈیٹ بھی ہو چکی ہے. تو ان تمام لوگوں کو جو حج بیت اللہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں 2 دن قبل پاکستان سے بھی حج کی فلائٹ اسٹارٹ ہو چکی ہیں، اور لوگ جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی اور ان کو توفیق دی وہ اب حج بیت اللہ کی طرف روانہ ہیں. ہم مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور ان کو پیشگی مبارک کہ ان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حج کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ کو انسیڈنس ہے کہ 7 جون اور 7 ذیقات ایک ساتھ یہ ڈیٹس چل رہی ہیں. تو بہرحال جو ڈیلی بیسس پہ تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. آج سب سے پہلے ہم پاکستانی ڈالر اور پاکستانی روپیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آج دوبارہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے جو پاکستانی روپے میں جو ایک اپریسیشن آئی تھی، یعنی 195 روپیز کا ایک ڈالر مل رہا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہی صورتحال برپا ہو گئی ہے اور پاکستانی روپیہ کمزور ترین سطحوں پر چلتا چلا جا رہا ہے اور 202، 203، 205 تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت جاری ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ پاکستان اپنی کامرس منسٹری ہو، پاکستان کی جو فائننس منسٹری ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جب تک پالیسیز بہتر طور پر مرتب نہیں ہو جاتی اس وقت تک پاکستانی جو روپیہ ہے وہ اپنی جو مضبوطی کی طرف ہے وہ نہیں آ سکتا. اور یہی ہم نے دیکھا کہ ہفتہ 10 دن کے بعد آج دوبارہ 200 سے اوپر کی لیولز پہ پاکستانی روپیہ جو ہے نیچے آ گیا ہے اور ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور اس میں مزید اوپر جانے کے امکانات موجود ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ سے، بلکہ کئی مہینوں سے میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب تک پاکستان ایک غیر ضروری امپورٹ اپنی ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ ساری تفصیلات آئی کہ پاکستان کو ابھی 65 بلینز آف ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے. بیلنس آف پیمنٹ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ 65 بلین ڈالر ہماری امپورٹس ہوئیں اور ہماری جو ایکسپورٹ تھیں وہ صرف 29 بلین ڈالر کی ہوئیں. تو جو تجارتی ہمارا خسارہ رہا وہ 43 بلینز آف ڈالر کا رہا. اب 43، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہماری امپورٹ 65 بلین ڈالر کی ہے اور ایکسپورٹ رفلی آپ لگائیے کہ 30 بلین ڈالر کی ہے. جو ڈفرنس ہے، جو 45 بلینز آف ڈالر کا جو ڈفرنس آ رہا ہے، اٹس اے ٹو بگ ہیوج ڈفرنس. اور اسی ڈفرنس کو فلفل کرنے کے لیے کہ جناب ہمیں ظاہر ہے جب ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں تو وی ول ہیو ٹو پے ان ڈالرز. ہمیں ڈالرز مارکیٹ سے خریدنے پڑتے ہیں اور ڈالرز کے اوپر پاکستانی روپے پہ پریشر آتا ہے اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب تک ہم اپنے امپورٹ بل کو ڈکلائن نہیں کریں گے ہمارا پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. فار دا سرٹین پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹوز ایسے آتے ہیں کہ جناب وہ ڈالر جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے سستا ہو جاتا ہے، پاکستانی روپیہ اپریشیٹ ہوتا ہے، لیکن آفٹر سرٹین پیریڈ آف ٹائم آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 200 سے اوپر پھر دوبارہ مارکیٹ نکل گئی ہے. تو ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک آتھینٹک ایک مربوط نظام رائج نہیں ہو جاتا، جو کہ پہلے اگر ہم پچھلے 40-50 سال پہلے پاکستانی اکانومی کا حوالہ ہم دیتے ہیں کہ جناب پہلے 10 روپے کا ڈالر تھا اور ایک زمانے تک ہمارے سامنے یہ نظر آیا کہ روپیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگر سائڈ پہ تھا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی کہ جتنا مال آپ کو امپورٹ کرنا ہے اتنا ہی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. یعنی ایکسپورٹ اگر آپ 100 بلین ڈالر کا کرتے ہیں تو امپورٹ بھی آپ 100 بلین ڈالر کا کرتے ہیں. لیکن اب یہ یہاں پہ جو ہمارے یہاں ڈفرینسز کریٹ ہو گئے کہ جناب امپورٹس ہماری 65 بلین ڈالر کی ہے اور ایکسپورٹ ہماری 30 بلین ڈالر کی ہے. تو دا ڈفرینس بٹوین دیز ٹو، تو یہ تو ہمیں ایک عام آدمی کو جس کو ڈالر اور اکانومی کا کچھ معلومات بھی نہیں ہے وہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جناب اگر ہم درآمد زیادہ کر رہے ہیں اور برآمد زیادہ کر رہے ہیں اور درآمد امپورٹس ہم زیادہ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ برآمدات ہماری جو ہے وہ کم ہیں، تو یہ ڈفرنس کریٹ ہوگا اور ہمارا جو پاکستانی روپیہ ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا اور
ڈالر مہنگا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تمام جو ہمارا حلقہ احباب ہے, ہمارے حلقے جو معاشی ماہرین ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لازمی طور پہ اپنے امپورٹ بالکل ریڈیوس کرنا چاہیے, ڈریسٹکلی ڈاؤن کرنا چاہیے اور وار فوٹنگز میجرز اڈاپٹ کرنے چاہیے. ادروائز پاکستانی روپیہ یہ 210 کیا 220 250 300 بھی ہو سکتا ہے, اس وقت تک جب تک ہم اپنی ایک مربوط پالیسی اڈاپٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک پاکستانی روپیہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری کوئی بھی حکومت رہے, چاہے شہباز شریف ہو, عمران خان ہو, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری جو ہماری امپورٹ بل ہے اس کا قلع قمع ہونا چاہیے. تو بہرحال ان بیسس پہ آپ سے میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں بی پاکستانی بائی پاکستانی کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے تمام غیر ضروری جو چیزیں ہیں, ہم لوگ جو چاکلیٹس, پنیر, چیز اور اپنے جو پیٹ ہمارے جانور گھروں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی باہر کے امپورٹڈ جو ہم کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے ہیں, نہ صرف اشیاء بلکہ ہم شیمپوز بھی جانوروں کے خریدتے ہیں جو کہ امپورٹڈ ہیں, باہر کے ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, چائنا ہے, امریکہ کے, یہ ہم کیوں خرید رہے ہیں؟ ہم پاکستانی جو سوپ ہے اس سے بھی ہم اپنے جانوروں کو نہلا سکتے ہیں اور بہتر طور پر ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال نہ صرف حکومت پاکستان کی طرف سے بلکہ ایک عام شخص, ایک عام آدمی, ایک میں خود, ہمیں یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہم امپورٹڈ بلز کو ڈکلائن کر دیں اور سے نو ٹو امپورٹڈ آئٹمز کا ٹیگ لگا لیں اور ہم صرف بی پاکستانی اور بائی پاکستانی چیزیں استعمال کریں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ کچھ باتیں بین الاقوامی سطح پہ جو چل رہی ہیں, آج ہمارے پاس یہ خبر کافی چل رہی ہے کہ بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں, ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا گیا اور وہ مارجنلی 59% سے جیت تو گئے, لیکن اگر ہم اس کا موازنہ 2018 میں تھریسا مے کے حوالے سے کرتے ہیں, جب تھریسا مے وزیر اعظم تھی اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور انہوں نے 63% ووٹ آف کانفیڈنس لے کے وہ مینٹین رہی اور انہوں نے انٹیکٹ رہی وزیر اعظم کی کرسی پر. لیکن آفٹر 7 months ان بیک ان 2018 کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ان کو 7-8 مہینے کے بعد وزیر اعظم کی کرسی سے استعفیٰ دینا پڑا اور وہ ہٹ گئیں. بالکل یہی صورتحال, بلکہ اس سے ذرا ورس صورتحال, خراب صورتحال بورس جانسن کی طرف ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے 211 ووٹ تو حاصل کر رہی ہے, لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 59% بنتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھریسا مے کی 63% پہ وہ 7 مہینے کے بعد ہٹ گئی تھیں, ان کے پاس 59% ہے. تو یہ بھی سونر اور لیٹر یہ برخاست ہو جائیں گے اور بورس جانسن صاحب زیادہ عرصے تک وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمع نہیں دکھائی دیتے. تو بہرحال ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج برطانوی کرنسی یعنی برٹش پاؤنڈ لوور سائڈ پہ ہے, ویکر سائڈ پہ ہے, اور تھوڑی سی معاشی جو حالات ہیں یہ دگرگوں ہیں. اچھا, اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پوری دنیا اس وقت جو جس عذاب کا شکار ہے وہ ہے پوری دنیا میں انفلیشن یا افراط زر یا مہنگائی کا ایک جو جن بوتل سے نکلا ہوا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں, برطانیہ 40 سال کی بلند ترین سطحوں پر ان کا انفلیشن ریٹ ہے, امریکہ میں 40 سال کی بلند ترین سطحوں پر ان کا انفلیشن ریٹ ہے, مہنگائی ہے, اور مہنگائی میں سب لوگ پس رہے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ مہنگائی کی کیا ایٹ سڈن وجہ کیا بنی؟ اس کی وجوہات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے رشین وار, رشیا اور یوکرین کی بڑھتی ہوئی وار, جو کہ تقریباً 3 months پلس یعنی 4 مہینے اس کو ہونے کو آ رہے ہیں, اور ابھی تک وہاں سلسلہ یہ برقرار ہے اور حالات دگرگوں ہیں. اور ہمارے سامنے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس یہ کہتا ہے کہ میں یورپ کو جو ہے وہ پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی سپلائی کو بند کر دیں گے, یا انہوں نے کافی علاقوں میں بند بھی کرتی ہے جس میں سویڈن ہے, فن لینڈ ہے, یوکرین کے پڑوسی جو ملک ہیں بلگیریا اینڈ پولینڈ, ان تمام کو انہوں نے جو پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی جو سپلائی ہے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے. اچھا, اسی کے اوپر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یورپین یونین اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم خود روس کا جو پیٹرول اور تیل ہے وہ لینا بند کر دیں گے. لیکن یہ باتیں کرنا آسان ہے, لیکن اس پر عملی طور پر اس پر عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے صدیوں سے تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ 100 سال سے یورپ جو ہے وہ روس کی انرجی پر کھڑا ہوا ہے. روس انرجی پرووائڈ کرتا ہے, پیٹرول, ڈیزل, گیس, کیروسین آئل, اور
ہیٹنگ آئل، یہ تمام چیزیں وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرم کرتا ہے کیونکہ وہاں سردی زیادہ پڑتی ہے، برف باری زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ بات کرنا ہے یورپین یونین کی طرف سے کہ وہ روس سے پیٹرول اور انرجی سیکٹر کا قلقوما کر دیں گے، بند کر دیں گے، نہیں لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ان بیسس پہ ہمیں خلفشار تو بہرحال دکھائی دے رہا ہے. ان خلفشار کے بیسس پہ نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ پوری دنیا میں جو پیٹرول کا کرائسس ہے وہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز $120 $121 $121 تک جا پہنچی ہیں جو کہ ملٹی منتھس کے ہائیسٹ لیول پر ہے. اور ان بیسس پہ نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور تیل کو قیمتوں کی اضافے کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کموڈٹی آئٹم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. کموڈٹی آئٹم کی پرائسز شوٹ اپ کرتی چلی جا رہی ہیں. کموڈٹی آئٹم میں جو خرد و نوش کی اشیاء ہے جس میں سویا بین، ویٹ، کارن اور پھر دوسرے کاٹن ہے یا آپ کی جو لائف کیٹلز ہے، فیڈر کیٹلز ہیں، یہ تمام کی قیمتوں میں اضافہ مستقل ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم اس کا موازنہ ویٹ کی پرائسز سے کریں تو ویٹ 11 سینٹس پر بشل کے حساب سے اس وقت چل رہی ہے، جبکہ اس کا لائف ہائی جو ہے وہ 14 سینٹس پر بشلز ہے. اسی طریقے سے سویا بین ابھی 17 سینٹس پر بشلز چل رہا ہے، تو یہ 18 سینٹس پر بشلز تک مارکیٹ اوپر گئی. تو آپ جتنے بھی کموڈٹی آئٹم ہیں بیکاز آف کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر کی پرائسز کی وجہ سے سب آئٹم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی آئٹم میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں واپسی ہو جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا. جس طریقے سے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں اگر $210 ہو چکی ہیں تو یہ دوبارہ 150 اور $100 ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے اور کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. شاذ و نادر کبھی ایک کا واقعہ ایسا ہوا ہے لیکن وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم میں سسٹین نہیں کر پایا. تو بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ رہا کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ٹینس ماحول ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی آگے بھی اس میں دکھائی دیتا ہے کہ آگے جائے گا. اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ارلی مارننگ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی. آسٹریلین سینٹرل بینک، ریزرو بینک آف آسٹریلیا نے اپنے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا آج کل انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. آج ہمارے پاس آسٹریلیا کی خبر آئی ہے اور کل ہمارے پاس انڈیا کی خبر رہے گی کہ انڈیا کا سینٹرل بینک جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 40 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرنے جا رہا ہے. بہرحال کل انڈیا کی خبر رہی ہے، کل شام 4-5 بجے یہ انڈیا کی خبر ہے، امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے جو خبر نظر آ رہی ہے آج 20 سال کی کمزور ترین سطح پہ جاپانیز ین آج 132.74 کا 2021 ایئرز کے ہائیسٹ یعنی ویکسٹ لیول اگینسٹ ورسز US ڈالر ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ بینک آف جاپان نے سال ہا سال سے اپنے شرح سود کو منفی درجات پہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گیپ ہے انٹرسٹ ریٹ اور ان کا جو پیرٹی ریٹ ہے ورسز US ڈالر، اس کے اندر گیپ بہت زیادہ کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو مائٹ پاسبل اب بینک آف جاپان بھی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی طرف جائے گا، جو تقریباً غالباً 8-10 سال ہو گئے. اور بینک آف جاپان میں نیگیٹو 1.0 یعنی 10 پیسے 10 بیسس پوائنٹ وہاں کا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جاپانیز ین ویکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا بیک ان 1998 آج سے تقریباً 24 سال پہلے جب سکاکی بارہ وہاں کے فائنینس منسٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک انٹروینشن کی تھی بینک آف جاپان نے کرنسی مارکیٹ میں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جاپانیز ین جو کہ 100 ین ورسز 1 US ڈالر چل رہا تھا، وہ 148 ین ایکولز ٹو 1 US ڈالر تک پہنچ گیا تھا. ایک سڈن بہت بڑی موو آئی تھی، وہ موو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے کیونکہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ کہ انٹرونشن کی جا سکتی ہے بینک آف جاپان کی طرف سے. تو بہرحال اس کو آپ لوگ نظر میں رکھیں کہ بینک آف جاپان میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. بہرحال گولڈ کی قیمتیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1845 پہ چل رہی ہیں، اور جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب 1840 اور 1830 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے گولڈ کے لیے. اس کے نیچے اگر گولڈ جاتا ہے تو دین وی کین سے کہ گولڈ کی قیمتوں میں مزید کمی آ سکتی ہے، اور 1780 کا جو اس کا ٹیکنیکل سپورٹنگ ایریا ہے وہاں تک گولڈ کی قیمتیں جا سکتی ہیں. لیکن
جو دوسری طرف ہمارے پاس جو ایک سیاسی خلفشار اور جنگی صورتحال دکھائی دے رہی ہے نہ صرف یوکرین اور روس کے درمیان بلکہ روس جو ہے اب فن لینڈ، سویڈن، پولینڈ، بلگیریا ان تمام ممالک میں بھی جارحیت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ نہ صرف ان بیسس پہ بلکہ ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو سعودی عرب اور یمن کے حالات تو تھوڑے سے ابھی امن کی طرف دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک جو دور رس نتائج ایک پر امن لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ان کا جو ہے یہ امن نہیں رہتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ حج بیت اللہ کو لوگ پوری دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں اور اب حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب حج بیت اللہ ہو یا رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ ہو، اس میں سونے کی قیمتوں میں ایک کمپیریٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ تیزی آتی ہے، کیونکہ ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے تحفے تحائف کے لیے گولڈ خریدتے ہیں، تو مائٹ پاسبل کہ ان بیسس پہ بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکے۔ تو بہرحال یہ امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیول ہے 1830 اینڈ 1840، اس کو آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں۔ باقی کرنسی مارکیٹ میں ابھی ہمارے پاس اس ہفتے بڑی خبریں رہیں گی کہ جناب انڈیا انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے، آج آسٹریلیا نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، اور اسی طریقے سے پرسوں یعنی جمعرات کو سینٹرل بینک آپ کا جو یورپین سینٹرل بینک ہے وہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو مائٹ پاسبل کہ یورپین سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد، جو کہ سالہ سال سے انہوں نے 0% پہ انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے، ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ یورپین سینٹرل بینک کا -50 درجات پر ہے، بیسس پوائنٹ پر ہے، تو مائٹ پاسبل کہ یورو کرنسی میں بھی کچھ تیزی آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا ہفتہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا، نیکسٹ ویک 16 جون امریکہ کے سینٹرل بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا۔ اس پہ پوری دنیا کی نگاہیں رہتی ہیں، اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ، کوئی بہت بڑی سرمایہ کاری اپنے پورٹ فولیو میں نہیں کیجیے، کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے نہ بڑھانے اور اس کی جو بھی کمنٹس آتے ہیں اس پہ پوری دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور اسی نگاہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، امریکہ کی سٹاکس ہو یا جو انڈیویجول اسکرپٹس ہوں، اس میں بھی یہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تجزیاتی نظر ہم نے اس پہ بھی رکھی ہوئی ہے، جو ایلن مسک صاحب کی بڑی خبریں آتی ہیں کہ جناب پچھلے 3-4 مہینے پہلے ایلن مسک صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ جناب وہ کرپٹو کرنسی میں جو ڈوجی کوائن ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈوجی کوائن میں بڑی تیزی سے لوگوں نے بائنگ کرنا شروع کر دی، اور ڈوجی کوائن جو ہے 0.70 سینٹس تک آ گیا، یعنی 70 سینٹس پہ آیا، اور اس کے بعد جب ان کی طرف سے یہ ہوا کہ جناب وہ ڈوجی کوائن میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تو مارکیٹیں دوبارہ گر گئیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر کے حوالے سے ایلن مسک، جو کہ بہت زیادہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور اس وقت دنیا کے ون آف دا ریچسٹ نہیں سب سے ریچسٹ آدمی ہیں ایلن مسک، جن کی کل مالیت $290 بلین ہو چکی ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ $43 بلین میں ٹویٹر کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ٹویٹر کے اس بیان پہ کہ وہ ایلن مسک خرید رہے ہیں تو وہ $54-55 تک ٹویٹر کا شیئرز پہنچ گیا، لیکن اب شیئر جو ہے وہ $38 اور $40 پر آ گیا، کیونکہ ایلن مسک صاحب نے پھر بیک فٹ کیا ہے اور بیکورڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یو ٹرن لیا ہے انہوں نے کہ نہیں جناب ابھی میں انٹرسٹ ان کا اتنا زیادہ کریٹ نہیں ہو پا رہا ہے ٹویٹر کو خریدنے کے حوالے سے، اور ٹویٹر کی مارکیٹ دوبارہ نیچے آ گئے۔ تو ہم نے یہ سیکنڈ اٹیمپٹ دیکھا ہے کہ پہلے ڈوجی کوائن کرپٹو کرنسی میں ایلن مسک نے یو ٹرن لیا، اور اب ٹویٹر میں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ تو اس بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلن مسک کا جو انویسٹرز کانفیڈنس ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ شیکی کریٹر ہو گئے کہ جناب پہلے کہتے ہیں یس پھر کہتے ہیں نو۔ تو بہرحال یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ ٹویٹر کے حوالے سے، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ اوور آل پوری سٹاکس پہ پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 20% امریکہ کی سٹاک مارکیٹ ڈکلائن کر گئی۔ لیکن جس طریقے سے پوری دنیا میں جو یہ انرجی سیکٹر اور کروڈ آئل کی پرائسز ہائر نوٹس پہ چل رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹاکس مارکیٹ میں کوئی فال آ جائے گا، مارکیٹیں گر جائیں گی، یا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے اسٹاکس میں اور بھی مندی آ جائے گی، ڈاؤن فال ہو جائے گا۔ آئی تھنک اٹ از ناٹ سو پاسبل۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے اور کل انڈیا کیا کرتا ہے، اور یورپین سینٹرل بینک جمعرات کو کیا کرتا ہے، اور اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے کیا ان کے کمنٹس آتے ہیں۔
بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کہ اس یوٹیوب چینل اور اس انالیسز yasinsanalisis.com کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. خدا حافظ.